رہے تھے. حکم دیتے تو آ جاتے وہیں پہ زمزم و کوثر. حکم دیتے تو آ جاتے وہیں پہ زمزم و کوثر. وہی مالک تھے زمزم کے, انہی کا حوض کوثر تھا. وہی مالک تھے زمزم کے, انہی کا حوض کوثر تھا. تعداد میں تو چند تھے پر سر بلند تھے. تعداد میں تو چند تھے پر سر بلند تھے. صد بار ان کی جرت و شجاعت پہ ہو سلام. اور اعلیٰ حضرت سرکار تو کیا خوب فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. ارے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانیں اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانیں اہل بیت. حضرات گرامی, بلا تمہید آپ کے پرجوش نعرے کی گونج میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد باغ علی صاحب رضوی تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث اعظم پاکستان, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير البرية. قلت حیلتی اغثنی وادرکنی یا سیدی یا نور اللہ. اسوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یا سیدی یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. حمد و صلات کے بعد گرامی منزلت آج کی یہ پروقار خوبصورت روحانی نورانی وجدانی محفل شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی المرتضیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے. دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات بنائے. اور اس جلسے کی صدارت پروردہ غوث آغوش ولایت حضرت پیرزادہ قاضی محمد فیض رسول قاضی رضوی دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دیر اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. گرامی منزلت اگر انسان کے دل کے اندر خدا کا خوف مٹ جائے اور پھر حکومت کا خوف بھی نہ ہو تو یزیدیت پنپ لیتی ہے, یزیدیت بنتی ہے. اگر اللہ کا خوف ہو حکومت کا خوف ہو تو پھر حسینی بنتے ہیں اور اللہ کے ولی بنتے ہیں. اللہ کا خوف خدا کی قسم اگر آدمی کے دل کے اندر نہ ہو تو پھر وہ ہر جگہ پہ عظیم سے عظیم گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. حکومت کا ڈر نہ ہو تو ہر طرح کا ظلم ڈھانے کے لیے وہ ہر جگہ تیار ہوتا ہے. اللہ کا خوف آ جائے آدمی ساتویں کوٹڑی کے اندر بند بھی ہو تو وہاں بھی گناہ سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو گناہ سے بچتا ہے اسے ولایت کا درجہ عطا کر دیتا. بغداد معلیٰ کے اندر بازار کے اندر ایک عورت سامان لینے کے لیے آئی. دکان پہ آئی, اپنے آپ کو بدبوناک کر لیا. جب بیت الخلاء سے باہر آیا تو اس عورت نے کہا تم اتنے کمینے ہو, اپنے آپ کو اتنا تم نے بدبودار کر لیا ہے, فوراً دروازہ کھلا, نکل جاؤ میرے گھر سے. اب وہ تو اسے تانے دے رہی تھی کہ تو اتنا بدنام, اتنا تو بدبودار ہے, تو نے ایسا کام گندا کیا ہے.
اب وہ نوجوان بڑا خوش تھا کہ اللہ کیا ہوا، میں نے کپڑوں کو گندا کر لیا، اپنے منہ اور چہرے کو گندا کر لیا، دل تو میرا پاک ہے، دل تو میرا صاف ہے، دل کے اندر تو میرا اللہ باق ہے، دل تو میرا صاف ہے، دل کے اندر تو میرا اللہ بس رہا ہے۔ دریا دجلہ پہ گیا، جا کر دریا دجلہ کے اندر ڈبکی لگائی، کپڑے دھوئے، جب غسل کر کے دریا دجلہ سے باہر تھا تو جسم سے بدبو آ رہی تھی، جب وہ غسل کر کے باہر آیا اللہ نے فرمایا ہم بھی لجپال ہیں، اگر تو نے میرے خوف سے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور تو نے اپنے آپ کو بدبوناک کر کے بچایا ہے، ہم قیامت تک کے لیے تجھے خوشبوناک کر دیتے۔ اب کیا ہے، اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ کا خوف ہو تو پھر ولایت ملتی ہے، اور بادشاہ کا خوف ہو، اگر بادشاہ کا خوف ہو پھر بھی ولایت مل جاتی ہے۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل تو سپاہی تھاندار بھی باہر نکلتا ہے تو 2 سپاہی ساتھ لے کر نکلتا ہے کہ مجھے کوئی گولی نہ مار دے۔ 52 لاکھ مربع میل کے حاکم، جب آپ برسر اقتدار آئے تو 36 لاکھ مربع میل کی سلطنت تھی، جب آپ کا وصال ہوا تو 52 لاکھ مربع میل تک سلطنت اسلامیہ پھیل چکی تھی۔ اور خدا کی قسم اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جاتی، اور پوری دنیا کے جتنے قوانین ہیں یہ سارے کے سارے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ فاروق اعظم دوپہر ہے، درہ فاروقی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مدینے کی گلی میں گشت کر رہے ہیں۔ گلی میں دیکھا ایک آدمی چوک میں کھڑا ہے، جبہ پہنا ہے، اوپر کمبل اوڑھا ہوا ہے، گرمی کے دن ہے، اور اس کی بغل میں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کی طرف آ رہے ہیں، اب اس نے دیکھ لیا کہ فاروق اعظم میری طرف آ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی شرابی تھا، شراب کی سپلائی کرنے والا تھا، شراب بیچنے والا تھا۔ جب اس نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ میرے دور کا حکمران آ رہا ہے، میرا امیر المومنین آ رہا ہے، میرا بادشاہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کے درے سے بچا لے، آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ بیچوں گا، نہ سپلائی کروں گا، اے اللہ تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں، مجھے توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھے درہ فاروقی سے بچا لے۔ آپ قریب آئے، فرمایا کمبل اتار دے، اس نے اتار دیا، فرمایا جبہ اتار دے، اتار دیا، فرمایا بغل کے اندر کیا ہے؟ اب اس آدمی وہ کانپ رہے، کانپتے ہوئے بے ساختہ زبان سے نکلا، حضور دودھ کی بوتل ہے۔ فرمایا لاؤ۔ اب اس نے جب بوتل دی، آپ نے اس کا ڈھکنا تارا، ہاتھ پہ ڈالا تو واقعی ٹھنڈا اور میٹھا دودھ ہے۔ فوراً آپ نے مراقبہ کیا، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ دودھ کی بوتل پھر اتنا چھپا کر لے جانا؟ حضور سرور کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کوئی 1-2 آدمی دیے جن کے دل پہ اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے۔ فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ باتیں القاء کرتا ہے۔ عرض کی عالم معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے عمر کے دل پہ القاء کیا، پیارے عمر اس کو چھوڑ دو، یہ واقعی شرابی تھا، شراب سپلائی کرنے والا تھا، بیچنے والا تھا، چند لمحے پہلے اس نے ہمارے ساتھ سلو کر لی ہے، اس نے ہمارے ساتھ پکا وعدہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ شراب کی سپلائی کروں گا۔ تو جب اس نے شراب کو دودھ کہا ہے کہ ہم نے اس کو شراب کو دودھ بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا خوف نہ ہو، حکمرانوں کا خوف نہ ہو تو پھر یزیدیت جو ہے وہ عروج پہ آتی ہے، پھر طالبان بنتے ہیں، پھر یہ دیوبندی دھماکے کرنے والے بنتے ہیں۔ یہ طالبان جو ہے کیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہ
کہ اللہ کے اولیاء کے مزارات پہ بم چلا رہے ہیں، پھر حکومت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، اور یزیدی بھی وہ تھے، اللہ کا خوف بھی نہیں تھا، اور یزید جو حکمران تھا وہ خود ان کا سرپرست تھا، اس لیے انہوں نے ایسے ظلم کیے۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالموں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم سے غافل ہے کہ تمہارا حساب نہیں لے گا، فرمایا دنیا کے اندر بھی حساب لے گا اور آخرت کے اندر بھی حساب لے گا۔ جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا دنیا کے اندر بھی بدلہ پاؤ گے، آخرت کے اندر بھی بدلہ پاؤ گے۔ اور کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی تعزیانہ عبرت ہے جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ جب آدمی نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ کو نہیں پتا ہوتا، جب آدمی کام کر لیتا ہے اللہ کو بعد میں پتا چلتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کس نے کہا؟ دیوبندیوں نے کہا ہے، کتاب کا نام برغۃ الحران ان کی تفسیر ہے، دیوبندیوں کے مولوی نے لکھا ہے کہ اللہ کو بھی پتا نہیں ہوتا جب آدمی کام کرتا ہے، جب کام کر لیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے۔ یہ بکواس نبیوں کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولویوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے، ہم نے جھگڑے کون سے ڈالے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ، میرے آقا مدینے والے کے غلام بن جاؤ، حسین پاک کے غلام بن جاؤ، ہم تمہیں سینے کے ساتھ لگاتے۔ آپ کے باپ کو گالی دے مانو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب اعلان کر دو صحابہ میں تم سے دولت نہیں مانگتا، درم و دینار نہیں مانگتا۔ مدینہ طیبہ میں میرے آقا گئے نا تو صحابہ نے دیکھا مصارف بڑے ہیں، میرے آقا کے خرچ بڑے ہیں، باہر سے ڈیلیگیشن آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، میرے آقا بھی عطا کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے تیرے دروازے پہ آئیں گے، جو بھی سوال کرے کسی سے کے سوال کو رد نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا وَإِنَّ آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تمام کائنات کی کثرتوں کی دولت جو ہے آپ کے دامن کرم میں ہم نے رکھ دی ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگوں تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، آؤ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے دروازے سے جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اب لوگ آتے ہیں میرے آقا عطا کرتے جاتے ہیں، انصار نے دیکھا مصارف بڑے ہیں، خرچ بڑا ہے، تو چلو کچھ سرکار کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی، درم و دینار اکٹھے کیے، مسجد نبوی کے اندر انبار لگا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صاحبہ یہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا آپ کی وجہ سے ایمان ملا، آپ کی وجہ سے ایقان ملا، آپ کی وجہ سے ہم تو جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے، آپ کی رحمت نے جنت کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ پیارے آقا اس کے بارے میں تھوڑا سا نذرانہ لے کر آئے ہیں، جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، یا کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب انہیں کہہ دو کہ لوگوں میں تم سے درم و دینار نہیں مانگتا، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو چاہوں تو عہد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، یہ میری اختیاری ہے فقیری، میں نہیں چاہتا، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، جو میری قرابت والے ان کے ساتھ پیار کرو۔ اور خدا کی قسم قربا کہ اگر کوئی تقاضے پر پورے کرتا ہے تو صرف سنی پورے کرتا ہے اور کوئی مذہب پورے نہیں کرتا۔ ہاں آدمی کا سب سے قریبی رشتہ پہلے کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں۔ میرے آقا کے والدین، بتاؤ جو سرکار کے والدین کو کہے کہ معاذ اللہ وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں، کیا وہ قربا کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ میرے آقا فرمائیں
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی الفتاوی کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا ہے، اور اس کے اندر آپ نے حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، صحابہ، میں پاک پشتوں اور پاک ریموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا دنیا کے اندر آیا ہوں۔ فرمایا میرے والد گرامی جناب آدم سے لے کر میرے والد گرامی جناب عبداللہ تک میرے تمام کے تمام اجداد بھی پاک تھے، اور میری ماں حضرت حوا سے لے کر میری ماں آمنہ تک ساری کی ساری میری مائیں بھی پاک تھی۔ قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتا ہے اور مومن پاک ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا میری مائیں بھی ساری پاک ہیں، میرے باپ بھی سارے پاک ہیں، اور جو سرکار کے والدین کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، یہ وہ کافر ہیں، بتاؤ اس کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ سنی نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے والد کو کہے یہ وہ جہنمی ہے، کیا اس کے ساتھ سلام لوگے؟ تو جو سرکار کے والدین کے بارے میں بکواس کرے، یہ وہابی دیوبندی بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کے والدین جہنمی ہے، کافر ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے۔ میں پہلے حدیث بیان کی، اب قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے تقلبک فی الساجدین، اے محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان منتقل کرتے ہوئے دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اب نسے قطعی ہے، جو نسے قطعی کا منکر ہے بتاؤ وہ کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں۔ قرآن کی آیت کے بھی منکر ہیں اور میرے آقا کی حدیث کے بھی منکر ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ ہم انہیں کیسے سینے کے ساتھ لگائیں؟ آؤ خدا کی قسم، پھر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بعد میں اپنے مضمون کو بیان کرتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر ساری چیزیں قربا کی پیش آ جائیں گی۔ آپ کی 3 بچیاں ہوں، 4 بچیاں ہوں، اور میں کہوں نہیں یہ تیری تو 1 بچی ہے، 3 تیری ہے ہی نہیں، بٹ صاحب کہیں گے تو بے ایمان ہے، میری 4 بچیاں ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے کہ 1 بچی ہے تیری 3 نہیں، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ آؤ ان شہزادوں کی عظمت کتنی ہے جن پہ یزیدیوں نے ظلم کیا۔ میرے آقا نے عصر کی نماز پڑھائی، مجمع زوائد کے اندر حدیث ہے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، شہزادے آ جاتے ہیں، سرکار کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے شہزادوں کو اٹھایا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کی طرف منہ کر لیا۔ مسجد نبی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا صحابہ الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتم، میرے صحابہ تمہیں آج یہ نہ بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر اپنے نانے اور نانی کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ صحابہ جانتے تھے وہی افضل ہے جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی آقا بتاؤ نا وہ کون ہے کہ جس کا نانا بہت اعلیٰ ہے، جس کی نانی بہت عالی ہے؟ میرے آقا نے پھر جواب دینے کی بجائے استفہامی جملہ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے چاچے اور اپنی پھوپھی کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر کون افضل ہے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون ہے؟ میرے آقا نے پھر استفہامی جملہ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خال و خالات، میرے صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر کون افضل ہے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے پھر استفہامی جملہ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اب و اما، فرمایا صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس کائنات کے اندر اپنے باپ کے اعتبار سے اور اپنی ماں کے اعتبار سے سب سے کون افضل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتاؤ وہ کون ہے؟ فرمایا ہما الحسن والحسین، وہ میرے حسن اور حسین۔ فرمایا سنو جدو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا جدت ماں خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ کون خدیجہ بنت خویلد؟ بخاری کے اندر ہے، میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جلوہ فرما ہیں، جبریل حاضر ہوتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کی آقا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آسمانوں کے رب نے مجھے بھیجا ہے، کائنات کا رب فرما رہا ہے اے محبوب
ایک عورت مکے سے چلی ہے، اس کے پاس پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے اور تھوڑے سے ستو ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لے کر آپ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہونے والی ہے۔ میرا آقا فرمایا پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ جبریل عرض کی یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت آپ کی بارگاہ میں آئے تو آسمانوں کا رب کہتا ہے میرا سلام اسے کہہ دینا، میرا سلام اسے کہہ دینا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں پنج تن پاک، یہ پنج تن پاک کا نعرہ جو ہے، پنج تن تو مانتے ہیں، پاک صرف پنج نہیں، اللہ تو بام نکال کر کہہ رہا ہے وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انعام کے اندر پڑھے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب بدر کے میدان کے اندر جو تیرے ساتھ 313 کھڑے ہیں، میں نے کا ظاہر بھی پاک کر دیا، باطن بھی پاک کر دیا ہے۔ نبی تو پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں صرف 4 آدمی پاک کیے ہیں۔ نہیں آؤ، میرا امام فرماتا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین ملت فاضل بل فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ اور میرے آقا نے اپنی آل کو اتنا پاک کیا ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو اصلی سید ہے وہ پاک ہے۔ آؤ ابن اساکر کی جلد نمبر 14 اٹھاؤ، ابن اساکر جلد نمبر 14، اور حضرت مولانا جامی رحمت نے مسلم شریف کے اندر، مولانا روم نے مسلم شریف کے اندر حقائقاً یہ بات درج کی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے ختنے کرائے۔ شہزادے تندرست ہوئے، چند دن کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کرتے اٹھا کر اپنا لعاب دان ختنے والی جگہوں پہ لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ایڑی پہ آپ نے اپنا لعاب دان لگایا تھا، وہاں سانپ نے ڈسا تھا، مولا کائنات حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، شہزادے تو تندرست ہیں۔ فرمایا صحابہ سن لو، میری آل پاک ہے، قیامت تک ان میرے دونوں شہزادوں کا جو شہزادہ ہوگا، قیامت تک جو اصلی سید ہوگا، کبھی زنا نہیں کرے گا۔ آج جو مریضنی اٹیر کے دوڑ جائے سید کہلائے، سمجھو مراسی کا بال ہے۔ ہاں ہاں، مدینے والے پیارے آقا نے فرما دیا کہ میرا خون ہو، میرا خون ہو، قیامت تک ان دونوں شہزادوں کی اولاد میں جو سید ہوگا کبھی زنا نہیں کرے گا، میرا خون پاک ہے۔ میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ فرمایا جدت و ماں خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اور میں سنو وامما جعفر بن ابی طالب، ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے۔ کون جعفر بن ابی طالب؟ میرے آقا جلوہ فرما ہے، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کی یا رسول اللہ کوئی آدمی تو ہم نے دیکھا نہیں جس نے سلام عرض کیا ہو، آپ کس کا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ تم نہیں دیکھ رہے، میرا جعفر میرے علی کا بھائی، میرا چچا زاد بھائی فرشتوں کے جرمٹ کے اندر اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے میری محفل کے پاس آ کر مجھے سلامیہ نیاز پیش کیا، میں نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا وامتما ہانی بن ابی طالب، ان کی پھپھی ہانی بن ابی طالب ہے۔ کون ہانی؟ جن کے گھر سے میرے آقا کو معراج ہوئی، جس دن میرے آقا کو معراج ہوئی اپنی پھپھی میں اپنی چچا زاد بہن کے گھر میرے آقا جلوہ فرما تھے۔ اور فرمایا خالما قاسم رسول اللہ، ان کا مامنو قاسم رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ وخالات ہوگا زینب رقیہ ام کلثوم، ان کی خالائیں زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں۔ سرکار تو فرما رہے ہیں حضرت امام حسن حسین کی 3 خالائیں ہیں، یعنی فاطمہ زہرا کی 3 بہنیں ہیں،
اور خدا کی قسم جس طرح میرے آقا امام حسن اور حسین کے ساتھ پیار کرتے تھے ایسی ان کی اولادوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں، حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدہ امامہ حضرت سیدہ زینب کی بیٹی ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے کے لیے جاتے ہیں حضرت امامہ کو نیچے سے بٹھا دیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں پھر اپنی گود کے اندر اٹھا لیتے ہیں۔ اور جیسی حدیثیں سیدہ فاطمہ کے لیے ہیں ایسی ان کے لیے بھی ہیں، لیکن لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ میری بیٹیاں جو ہیں، میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جن کی شادی ان کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی شادی ان کے ساتھ ہوگی، بہت سے محدثین نے لکھا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جن کی شادی میری بیٹیوں کے ساتھ ہوگی، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نے جنت ان پہ واجب کر دیا۔ اور یہی نہیں، ابو لہب کے 2 بیٹے، ان کی نسبت جو ہے میرے آقا کی بیٹیوں کے ساتھ ہوئی۔ جب اعلان نبوت ہوا انہوں نے طلاق دے دی، لیکن جب فتح مکہ ہوا وہ دوڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کیوں؟ اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری محبوب کی بیٹیوں کی نسبت ان کی طرف ہے اور یہ جہنم میں جائیں، اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دی۔ فرمایا یہ ان کی خالائیں ہیں، فرمایا ابو علی ابن ابی طالب، ان کا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور فرمایا آج مولا علی کے نعرے تو بڑے ہم لگاتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو میرے آقا نے 2 فاطمہ عطا فرمائی۔ جس کے گھر میں 1 فاطمہ اس کے بڑے نعرے لگاتے ہو، جس کے گھر میں 2 فاطمہ ہیں۔ اور جب سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگر فوت ہو جاتی، میں ساری کی ساری تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اور فرمایا وَأُمُّ مَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، جدو ما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی ہے، وجدت ما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے، وامو ما فی الجنہ، ان کا چاچو بھی جنتی ہے، وجدت ما فی الجنہ، وامت ما فی الجنہ، ان کی پھپھی بھی جنتی ہے، وخال ما فی الجنہ، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، وخالات ما فی الجنہ، ان کی ماسیاں بھی جنتی ہیں۔ فرمایا وابو ما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، وامو ما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، وما فی الجنہ، یہ دونوں جنتی ہے، من یحبہما فی الجنہ، جو ان دونوں کے ساتھ پیار کرے وہ بھی جنتی ہے۔ اتنی شان والے شہزادے یزید اور یزیدی کتے، ان کی فوج کے اندر جتنے تھے وہ سارے ان کے اندر اکثر حافظ تھے، پڑے ہوئے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا اور حکمران کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ ظلم ڈھایا، انہوں نے یہ سمجھا یزید نے اور عبیدہ ابن زیاد نے، عمرو بن سعد نے جہانگیر سلطنت کے نقشے جو ہے تیار کیے، کتنی بڑی سلطنت ہوگی، لیکن جب یہ انہوں نے کارنامہ یہ شاہ کارنامہ قرار دیا، جب کارنامہ جو انجام دیا تو پھر کیا ہوا، حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یزید بے ایمان جو ہے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد اس نے مدینہ طیبہ میں حملہ کیا، مدینہ طیبہ کے اندر کئی ہزار صحابہ کو شہید کیا۔ مدینہ طیبہ کی عورتوں جو ہیں وہ حاملہ ہو گئیں، ان کی بدکاری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی جو ہے اس کو گھوڑوں کی لید اور پیشاب کے ساتھ انہوں نے ناپاک کر دیا اس بے ایمان نے۔ پھر بھی بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، معاذ اللہ حسین جو ہے وہ باغی ہے۔ ہاں جب میں یہاں اشتاسی کی بات ہے اس وقت مولوی خالد ہے ان کا نوکر کا، وابیوں کا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہے ان کے اندر ان کی اشتعال ہے۔ اشتعال کیوں؟ دیکھو انہوں نے کتاب لکھی امیر یزید رحمت اللہ علیہ اور امام حسین،
اور اس کے اندر بکواس اس نے کیا کی کہ یزید امیر المومنین ہے اور امام حسین معاذ اللہ باغی ہے، اور ہماری حکومت بھی ایسی، اسے پکڑا 6 ماہ کے لیے، صرف گرفتار کیا پھر چھوڑ دیا بے ایمان کو۔ اور یہ دیوبندی جو ہے، ان کی کتاب رشید من رشید ہے، جس پر ان کے تمام گروؤں کی تقریریں ہیں، ان کے سارے بڑے بڑوں کی، مولوی شفیع کی، یہ مدودی جو ہے اس کی، سب نے تقریریں لکھی ہے کہ یہ کتاب اس نے اچھی لکھی ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر اس نے کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے اور امام حسین معاذ اللہ باغی تھے۔ وہ سب کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ پھر کیا ہوا؟ یزید جو ہے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوا، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر۔ مدینے والوں کو ستایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو مدینے والوں کو ستاتا ہے وہ نمک کی طرح پگھل پگھل کے مرتا ہے۔ درد کلنج ہوا، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر گھر کے اندر پڑا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مرا، اس کے بعد تب اس کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ بسر اقتدار آیا۔ اس کے باپ کا نام ہی معاویہ تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کا دادا ابو سفیان ہے، دادی ہندا ہے، وہ سارے مسلمان ہوئے، لیکن یزید کی خباثت کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے آج بعض لوگ جو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھی غلط جملے کہہ دیتے ہیں، ان کے دادے کے بارے میں بھی، دادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ لالچ کے لیے مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ آج بھی اگر کوئی برا کام کرے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ حرامدہ، اس کا معاملہ، اس کا باپ دادا بھی حرامدہ ہوگا۔ یعنی یزید نے اتنا برا کام کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، جن کو میرے آقا فرماتے ہیں میرا معاویہ ہادی اور مہدی ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوا، میرے آقا نے اعلان کیا لوگوں جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لے اس کو امن ہے، اس کو کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ میرے آقا نے ان کے لیے یہ اعزاز دیا، لیکن یزید کی خباثت کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے آج لوگ جو ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھی بعض لوگ برا کہتے ہیں، اور بعض ہمارے سنی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اس کی خباثت کی وجہ سے، اور ان کے دادا جان کے بارے میں بھی لوگ غلط زبان بول دیتے ہیں صرف اس کی خباثت کی وجہ سے۔ یعنی اس نے اتنا برا کام کیا، لیکن ہے پھر لوگوں پہ افسوس ہے، لوگوں پہ کہ جو کہتے ہیں کہ یزید تو امیر المومنین تھا، یزید جو ہے وہ تو شہزادہ تھا، پتہ نہیں کیا لگتا ہے ان کا۔ اور حالانکہ یزید جو ہے بچپن سے ہی، پہلے ہی حضرت سیدنا امام حسین جانتے تھے، اس سے پہلے ہی کہ یہ بے ایمان ہے۔ کتاب کا نام خلافت و ملوکیت، ایک تو یہ مدودی کیا، اس کی بات نہیں کرتا، وہ پرانی کتاب عربی کی کتاب جو اس کے اندر ہے، کہ ایک دن صحابہ جو ہے مسجد شام کے اندر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے تھے کہ امیر معاویہ کو نبی پاک نے ہادی کہا، مہدی کہا۔ یہ پاس بیٹھا کہا تم میرے پیو کی یوں ہی شان بیان ہو، میرے پیو کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ اتنا بے ایمان تھا یزید، جس کی وجہ سے حکومت کہا میرے پیو کو عقل ہی نہیں ہوا، تو تمہیں اس کے بارے میں شان بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کہا یہ آپ کا بیٹا آپ کے خلاف بکتا ہے۔ آپ نے کہا میرے خلاف کیوں بکتا ہے بے ایمانہ؟ کہہ تم میری شادی نہیں کرتے۔ فرمایا میں تیری شادی کر دیتا ہوں۔ کہاں کرائے گا؟ کہہ لگا شادی کروں گا تو عراق کا جو گورنر ہے عبد السلام اس کی بیوی کے ساتھ۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ عراق کا گورنر ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ عشق کی حد تک پیار ہے اور تو کہے اس کے ساتھ شادی کرنی؟ کہا ہاں میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ دوسرے شہر میں گئے، آپ کے ایک خط لکھا اس نے لکھوایا اور مہر حضرت امیر معاویہ لگا کر خط عبد السلام کو لکھ دیا کہ آپ کو وہاں بلایا جا رہا ہے دارالخلافہ۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر پوچھا لوگوں سے جو آدمی وہاں پہ چھوڑے تھے مجھے کس لیے بلایا؟ انہوں نے کہا جی حضرت امیر معاویہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ پہلے میں گورنر ہوں عراق کا
اب جو ہے میں آپ امیر المومنین کا دماغ بھی بن جاؤں گا تو میری تو اچھی بات بن جائے گی. اب کیا اس سے ہوگا؟ انہوں نے فوراً عربوں کا جو طریقہ پیغام نکاح لکھا اور پیغام نکاح جو ہے اندر بھیجا. پیغام اندر کیا جانا تھا، واسطے وراستے جواب آ گیا. جب اس کی بیوی ہے اور اس کو عشق کی حد تک اس کے ساتھ پیار ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی، تو اس بیچارے نے کیا کیا کہ آدمیوں کے اندر، سارے وزیروں مشیروں کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ میں اتنے آدمیوں کے سامنے ان کو گواہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. اب طلاق دی، پھر پیغام نکاح لکھا. اندر سے جواب آیا کہ جو آدمی اتنا لالچی ہے کہ امیر المومنین کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے، بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، پیاری بیوی کو طلاق دے رہا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی. یہاں سے ہمارا مسلک بھی واضح ہوتا ہے. آج کیا ہوتا ہے، طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. لوگ طلاقیں دیتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں 2 دی تھی، تیسری کیا لگا میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے، حالانکہ 3 دے کے آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اب تیری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے حتی تنکحا زوجا غیرہ، اب اگر تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیری بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرے اور پھر وہ طلاق دے، پھر 3 ماہ گزرے، پھر تو شادی کر سکتے ورنہ نہیں. اب وہ کہتے ہیں چلو کیا کرنا ہے، وہ کسی وہابی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم چھوڑو، وہ فتویٰ دیتے ہیں جاؤ لے آؤ. اب کیا ہے، نہ لڑائی ہوتی ہے. کیوں؟ پہلے تو شیطان لڑاتا ہے، پھر شیطان کی وہاں کیا ضرورت ہے. اب وہاں پہ زنا ہو رہا ہے، جو بچے پیدا ہوں گے سب حرام دہ پیدا ہوں گے. قرب قیامت جو پیارے آقا نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، وہ اسی دے اس طرح عام زنا ہو رہا ہے. آج زنا جو عام ہو رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے، وابیوں سے فتوے لے کے. ہمارے پاس سنی جو ہے جہل، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر انہوں نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں بغیر یعنی کہ طلاق دینے کے، طلاقیں دے کر رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ زنا کر رہے ہیں اور بچے حرام کے پیدا ہو رہے ہیں. عبدالسلام تابی تھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا. اگر 3 طلاقیں 1 طلاق ہی ہوتی تو وہ جا کے رجوع کر لیتے. تو پھر کیا ہوا، 1 ہی طلاق دی ہے میں نے، ایک محفل کے اندر دی ہے، لیکن انہوں نے گھر جا کر کہا اپنی بیوی سے کہ میں تجھے طلاقیں دے چکا ہوں، کہا کیسے بھی دے چکا ہوں، عدت گزار اور چلی جاؤ. وہ مدینہ طیبہ میں چلی گئی. جب اس کی عدت پوری ہوئی، اب اس یزید کو پتا لگا کہ وہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے. انہوں نے ایک بابا جی کو بھیجا پیغام نکاح دے کر کہ جاؤ میرا پیغام نکاح لے کر. جناب حضرت سیدنا موسیٰ اشری وہ پیغام لے کر گئے. امام حسین کا ڈیرا آ گیا، وہاں سے چائے پی، لسی وغیرہ پی. حضرت امام حسین نے پوچھا بابا جی کیسے آئے؟ بابا جی نے پوری سٹوری سنا دی کہ یزید بے ایمان نے یہ کام کیا ہے، طلاق دوائی ہے، اب مجھے بھیجا ہے یہاں سے پیغام نکاح دے کر. حضرت سیدنا امام حسین اندر گئے، پیغام نکاح لکھا، فرمایا میرا پیغام بھی نکاح لے جاؤ. آگے بابا جی مسجد نبوی کے اندر گئے، سرکار کے روزے پہ حاضری دی. وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت وہاں بیٹھ کر دوسری پردے رکھتے تھے، ان سے بات کی. بابا جی نے پوری سٹوری سنا دی. حضرت سیدنا عبداللہ عمر نے بھی اپنی پیغام نکاح لکھ دیا، فرمایا میرا بھی لے جاؤ. اب 3 پیغام نکاح ہو گئے، یزید کا، حضرت سیدنا امام حسین کا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا. جب بابا جی لے کر گئے اس مائی صاحب کے پاس، اس عورت کے پاس، بابا جی نے اپنا بھی لکھا، تو اس عورت نے بابا جی کا پیغام نکاح پکڑ کر انہیں دے دیا کہ بابا جی یہ جیب کے اندر رکھ لو. باقی 3 نوجوان ہیں، ان کے بارے میں مجھے مشورہ دو کہ شادی کس کے ساتھ کروں. بابا جی نے کہا اگر صرف دنیا ہی دنیا چاہتی ہو تو پھر یزید بادشاہ کا بیٹا ہے. اگر صرف دنیا ہی چاہتی ہو تو پھر صرف یزید ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے. اگر صرف دین چاہتی ہو تو پھر عبداللہ بن عمر ہے جو ہر وقت روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہتے. اگر دین بھی چاہتی اور دنیا بھی چاہتی ہو تو پھر شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین ہیں کہ دین بھی ان کی جوتیوں میں ہے اور دین بھی ان کے گھر کا ہے اور دنیا بھی ان کے گھر کی جوتی. لوگ نذرانے دیتے ہیں. اس نے کہا میرا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کر دو. امام حسین کے ساتھ نکاح ہوا. جب نکاح ہوا اب عبدالسلام کو معلوم ہوا کہ میری یعنی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ حضرت امام حسین نے نکاح کر لیا. وہ آئے، 7 ہیرے ان کے پاس تھے، 7 ہیرے. انہوں نے کہا حضور یہ 7 ہیرے جو ہے جب میں نے نکاح کیا تھا اس کا تو میں نے یہ حق میں رکھا تھا، اور جب یہ وہاں سے آئی ہے یہ ان ہیروں کو لے کر نہیں آئی،
یہ ہیرے اپنی بیوی کو دے دو، یہ اس کی امانت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پردے کا اہتمام کرتا ہوں، ایک طرف وہ کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف تم کھڑی ہو، اور جب وہ ہے تو خود ہی انہیں دے دو۔ فرمایا اس نے کہا حضور میری کیا مجال ہے، جب آپ کے حرم میں آ چکی ہے میں اس کے ساتھ کلام کروں تو میں کلام نہیں کرنی۔ آپ نے پردے کا اہتمام کیا۔ جب ایک طرف ایک طرف عبدالسلام آئے، ایک طرف وہ عورت آئی جو حضرت حسینہ امام حسین کے نکاح میں تھی، جو پہلے اس کی بیوی تھی، جب دونوں کو معلوم ہوا دونوں پردے کے ایک ادھر دونوں زاروں قطار ہوئے رہے تھے، حضرت حسینہ امام حسین پیچھے آئے، عبدالسلام کے آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی جان کیوں روتے ہو، میں ابھی سے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ 3 طلاقیں دے دی۔ فرمایا عدت کا 3 مہینے کے بعد آنا۔ جب آئے تو آپ نے اپنی دستار اتار کر ایسے زمین پر رکھ دی، رکھ کر پھر دعا کی، یعنی جب عاجزی سے دعا کی جاتی ہے تو اپنی پگڑی اتار کر زمین پر ننگے سر آپ نے دعا کی، اللہ یہ نکاح میں نے کوئی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کیا تھا کہ قرآن کا حکم جو حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ وہ بھی پورا ہو جائے، میرے نانے کی حدیث بھی پوری ہو جائے، اور جس کی امانت ہے اس تک بھی پہنچ جائے۔ امام حسین تو سے پہلے بے ایمان کو جانتے تھے، اتنا بے ایمان ہے۔ یزید جو ہے انہوں نے ظلم کیا تو گل گل کے مرا، سڑ سڑ کے تڑپ تڑپ کے مرا۔ اب کیا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ 3 ماہ جس کا نام معاویہ تھا، لیکن اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ وہ نمازی تھا جو کوئی اچھا تھا۔ 3 ماہ رہا یا 40 دن اس نے رہا۔ 40 دن کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے کہا کہ تم کسی کو خلیفہ بنا جاؤ، اس نے کہا خلافت کے اندر میں نے کوئی لذت نہیں پائی، اور یہ ظلم ہی ظلم ہے، یہ تلوار پہ بیٹھنا ہے یا نیزے پہ بیٹھنا ہے، کانٹوں پہ بیٹھنا ہے، تو میں کسی کو کیوں کانٹوں پہ بٹھاؤں، میں جا رہا ہوں، جس کو مرضی بنا لینا۔ جب وہ بھی فوت ہوا تو جب یہ پہلی فوت ہوا تو مدینے کے لوگوں نے تو پہلی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مان لیا، ان کی بیعت کر لی۔ جب یہ فوت ہوا تو اب سارے لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، لیکن مروان بن حکم جو ہے اس نے وہاں سے سازشیں کی اور مصر اور شام پہ پھر اس نے قبضہ کر لیا۔ شام پہ قبضہ کیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے، جب وہ امیر المومنین بنا، جب وہ خلیفہ بنا، جب وہ سب برسر اقتدار آیا تو اس کے دور کے اندر مختار بن عبیدہ ثقفی، عمر مختار جو ہے، یہ وہ مختار ہیں کوفے کے اندر جن کے گھر کے اندر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل سب سے پہلی کوفے کے اندر آتے ہوئے ان کے مہمان بنے تھے اور وہ ان کے میزبان تھے، اور پھر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل قاضی شریف کے گھر میں چلے گئے، دوسرے گھر میں چلے گئے، تو یہ مختار جو ہے ثقفی، اس کی زمین تھی گاؤں کے اندر، وہاں چلا گیا، باغات تھے، لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو گرفتار کر کے بعد کے اندر یعنی کہ گرفتار کر دیا یزید نے۔ بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو جب معلوم ہوا کہ ایک اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا آدمی اس کو حضرت اہل بیت کی محبت کی پاداش میں اس ظالم نے قید کیا ہے، باقیوں کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک خط لکھا، جس کے اندر لکھا کہ آپ ان کو آزاد کر دیں ورنہ ایک کربلا پھر برپا ہو جائے گی۔ تو ان کو مختار ثقفی کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب جو ہے عبد الملک بن مروان جب وہ حکمران ہوا تو پھر مختار ثقفی جو ہے کوفے کا گورنر بنا۔ گورنر بنتے ہی اس نے پہلا اعلان کیا، لوگوں مجھے بتاؤ جو کربلا کے اندر اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن سپاہیوں نے ظلم کیا ہے، ان کے گھر بتاؤ، وہ آدمی پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب کیا ہے، سب سے پہلے یزیدی فوج کا سپہ سالار عمرو بن سعد اس کے گھر میں پیغام بھیجا، وہ نہ آیا۔ دوسرے دن جب آدمی بھیجے تو اس کا بیٹا حفص آیا۔ مختار سے میں پوچھا تیرا باپ کہاں پہ ہے؟ کہا حضور وہ تو بڑا صوفی ہو چکا ہے، ہر وقت تسبیح پھیرتا رہتا ہے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، ہر وقت روشی پڑتا رہتا ہے، ملتا ہی نہیں کسی کو۔ اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے،
آدمی جو پڑھا لکھا ہے اسے باہر بیٹھنا چاہیے محفل کے اندر، لوگوں کو مسئلے بتانے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ کہا کہ جب کربلا کا دن تھا یہ بے ایمان اس دن صوفی کیوں نہیں بنا؟ اس دن صوفی بنتا۔ کہا یہاں پہ ٹھہر جاؤ، سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا کہ میری تو اس کے ساتھ پرانی دوستی تھی۔ اس نے کہا دوستی تھی، آج بتاتا ہوں۔ کہا ظالم بتاؤ تم نے کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ کہا مجبور تھا میں، حکومت کا آرڈر تھا، کہا میں بھی مجبور ہوں، میرے دل کے اندر بھی اہل بیت کی محبت ہے، میں محبت سے مجبور ہوں۔ کہا تو نے علی اکبر کو امام حسین کے ساتھ شہید کیا؟ اپنے جلادوں سے کہا اس کے بیٹے حفظ کے ٹکڑے کر دو۔ اس کے سامنے ٹکڑے کیے گئے۔ کہا یہ علی اکبر کا بدلہ نہیں ہوا، تیرے پاس کروڑوں حفظ بھی ہو میں ان کے ٹکڑے کر دوں، علی اکبر کے قدموں کی دھول کو نہیں یہ بدلہ پہنچ سکتا، لیکن میں تیرے سامنے اس کو قتل کرتا ہوں۔ قتل کیا۔ پھر عمرو بن سعد کو قتل کیا، قتل کر کے کہا اس کو آگ لگا دو۔ یعنی اس طرح اس نے انہیں ازائے دی۔ خولی جو ہے جب اس کو پتہ لگا کہ اب ایک ایک بندہ پکڑ کے قتل کیے جا رہے ہیں، آگے میں جلائے جا رہے ہیں، وہ دوڑ گیا شہر سے دوڑا۔ ضربی نام کا غلام مختار سخی کو اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر لائے۔ تو پھر کیا تھا؟ اب جو ہے مختار سخی نے اس کے گھر والوں کو ساروں کو بلایا، سارے گھر والوں کو اس کے سامنے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر اس کو بھی قتل کیا اور اس کو آگ کے اندر جلا دیا۔ شمر لعین جو ہے یہ گھر کے اندر جا کر گھس گیا تو سپاہی گئے، ایک ٹوکرے کے نیچے یعنی زمین پر سر رکھ کر ٹوکرے کے اندر مرغے کی طرح بڑا ہوا تھا۔ سپاہی پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اس کی بیوی جو ہے اہل بیت کی محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا بتانا نہیں ہے، اگر تو نے بتایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں بتاتی۔ لیکن جب سپاہی آئے بھی اسے پوچھا کہ تیرا خاوند کہاں ہے؟ وہ منہ سے نہ بولی لیکن کہا اور ٹوکرے تھلے گئے۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، لائے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے، اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے مختار سخفی نے، اور پھر اس کو بھی واسطے جہنم کیا۔ اور کوفے کا گورنر جو تھا عبیدہ بن زیاد، یہ سارے تھے تو صحابہ کے شہزادے، لیکن دولت لالچ نے انہیں اندھا کر دیا۔ خوف خدا دل کے اندر نہ رہا، حکمران کا خوف نہ رہا، اور اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ موصل کے اندر 30,000 کی فوج بنا کر بیٹھ گیا کہ اب مجھے کوئی چھیڑ۔ اب کیا ہے؟ ابراہیم اشتر کو مختار سخی نے بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب موصل سے باہر نکلا، نہر کے کنارے لڑائی ہوئی، وہاں پہ اس کے سارے سپاہی کچھ نہر کے اندر گر کے مر گئے، کچھ دوڑ گئے۔ زور کا ٹائم تھا، مختار سخی نے اپنے سپاہی کو ٹھہرایا کہ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ کے جب دوبارہ جنگ ہونے لگی تو اس کے سپاہی دوڑ چکے تھے، اور مختار سخی نے کہا کہ ایک آدمی میں نے لوہے کے اندر، لوہے کی خود کے اندر، لوہے کی وردی کے اندر مرا ہوا دریا کے کنارے دیکھا، دیکھو وہ تو ابن زیاد نہیں۔ سپاہیوں نے جب دیکھا تو وہی ابن زیاد تھا جس نے پورے جسم پہ لوہا ڈالا ہوا تھا کہ مجھے کوئی تلوار نہ لگے مجھے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس کا سر اتار کر لائے۔ اب اس کا سر جو ہے پہلے مختار سخفی نے وہاں اپنے پر اپنے دربار میں رکھا، اور پھر جب دربار میں رکھا تو کیا تھا، اور بھی سر تھے ان کے یزیدیوں کے، تو ایک سانپ جو ہے زمین سے نکل آیا۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ سانپ کیا ہے، سارے سروں کو دیکھتا دیکھتا یہ عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کے سر کے پاس آیا، ناک کے اندر گھسا اور پھر منہ سے نکل آیا، اور وہاں پہ تقریباً 15 دن یا 16 دن جتنی روایت ملتی ہے ایسا رہا۔ ساری دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ کہتے وہ آ گیا وہ آ گیا۔ سانپ نکلتا تھا، سارے سروں کو دیکھ کر اس کے ناک کے اندر جاتا تھا اور اس کے گلے سے باہر نکلتا تھا، اس کے منہ سے باہر نکلتا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
غافلا اما یعمل الظالمون. لوگوں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے کہ ظالموں سے بدلہ نہیں لے گا، ظالموں کے بارے میں نہیں جانتا. آج بھی جو ظلم کرتا ہے خدا کی قسم دیکھ لیں مکافات عمل ہے. آج ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان یزیدیوں کے ساتھ ہمارے دل کے اندر نفرت عطا فرمائے اور ان کو واصل جہنم کرے. دعا اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت کا غلام اور نیاز بند بن